بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ یوکرین کو روس پر تخریب کرانہ حملوں کی ترغیب دے رہا ہے۔ روس۔ اسرائیلی سپریم کورٹ کا نیتن یاہو کو اپنا وزیر داخلہ برطرف کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی اور حکومت میں پارلیمانی جنگ تیز۔ پاکستان کو کس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں امریکہ نے بتا دیا۔ روس نے سونامی بنا کر پورا ملک تباہ کرنے والا جوہری بم تیار کر لیا۔ برطانیہ۔ سعودی ویزا آسان ہو گیا، سعودیہ کا ٹکٹ خریدنے پر سیاحتی ویزا بھی ممکن۔ امریکہ اسرائیل سے یوکرین میں ہتھیار کیوں بھیج رہا ہے؟ بھارت میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو آگ لگا دی۔ مہنگائی کی وجہ سے مصری حکومت کا شہریوں کو مرغی کے پنجے کھانے کا مشورہ۔ پہلی بار ہوائی جہاز کا سفر کرنے والے گاؤں کے بوڑھوں کو باندھ دیا گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس نے کہا ہے کہ امریکہ کرائمیا کے بارے میں اشتعال انگیز بیان دے کر یوکرینی حکام کو روس میں تخریب کرانہ اقدامات کی ترغیب دلا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی حکام کی لفاظی ہر گزرتے دن جارحانہ ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ کا یہ بیان کہ جزیرہ کرائمیا یوکرین کی ملکیت ہے اور یوکرینی فوج کو اجازت ہے کہ وہ اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے امریکی ہتھیار استعمال کر سکتی ہے، دراصل یہ یوکرین کو روس میں تخریب کرانہ حملے کی ترغیب اور دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایسے بیانات سے یوکرین میں تخریب کاروں کو حوصلہ ملے گا اور اس سے جنگ کو خطرہ مزید بڑھ جائے گا۔ اسرائیل کی عدالت عظمیٰ نے وزیر اعظم نیتن یاہو کو حکم دیا ہے کہ وہ ماضی میں ٹیکس فراڈ میں ملوث اپنے ایک سینئر وزیر کو عہدے سے برطرف کر دیں۔ عدالت عظمیٰ نے شاس پارٹی کے رہنما آریہ دیری کے بارے میں 10-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا ہے۔ اس سے اسرائیلی حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان حکومتی اصلاحات کے معاملے پر تناؤ میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ ان اصلاحات کا مقصد سپریم کورٹ کو لگام ڈالنا ہے۔ فیصلے کی سمری میں کہا گیا ہے کہ زیادہ تر ججوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ تقرری انتہائی غیر معقول ہے۔ اس لیے وزیر اعظم کو دیری کو وزیر کے عہدے سے ہٹانا ہوگا۔ دیری کے پاس اسرائیل کی وزارت داخلہ اور صحت کا قلمدان ہے۔ وہ معاہدے کے تحت اب وزیر خزانہ بننے والے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ سال ایک درخواست میں ٹیکس فراڈ کا اعتراف کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جیل کی سزا میں بچ گئے تھے۔ بعض ججوں نے اپنے فیصلے میں دیری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس سے پہلے اپنے ٹیکس کیس کی سماعت کرنے والے مجسٹریٹ کی عدالت کو بتایا تھا کہ وہ سیاست سے ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی جانب سے عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ وہ دسمبر میں دائیں بازو کی سخت گیر حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے اقتدار میں واپس آئے تھے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ معتصب اشرافیہ کے ججوں کی جانب سے عدالتی حد سے تجاوز پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ اس پر مخالفین میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچے گا اور جمہوری چیک اینڈ بیلنس کمزور ہو جائے گا، جو قانون کی حکمرانی کو تقویت دیتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ دیری کو 1999 میں رشوت لینے کے جرم میں 3 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی تھی۔ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان پارلیمانی جنگ تیز ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کے مزید استعفے بھی منظور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اتحادی اور حکومت اور پی ٹی آئی دونوں جانب سے تیز سیاسی بیانات کے دوران پارلیمانی میدان میں بھی جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی کی پارلیمانی ارکان قومی اسمبلی کو آج اسلام آباد پہنچنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، تو دوسری جانب مزید استعفے منظور کیے جانے پر غور کا اشارہ دیا جا رہا ہے۔
تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کو آج اسلام آباد پہنچنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جبکہ اس فیصلے کے پیش نظر اسپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس آج کی بجائے جمعہ 27 جنوری تک ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے 35 استعفوں کی منظوری کے بعد باقی بچ جانے والے ارکان کی قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے ٹکٹیں بھی بک کروا لی گئی تھیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو مستحکم معاشی پوزیشن میں دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو درپیش معاشی چیلنج سے آگاہ ہیں۔ پاکستان کو بہتر معاشی پوزیشن میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ لگتا ہے دوستو کہ اب شہباز شریف سے بھی اوپر کوئی پہنچے ہوئے لوگ لائے جائیں گے۔ اب راجہ ریاض، طلال چودھری یا عابد شیر علی ہی رہ گئے ہیں، ان کو لے آئیں۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ ہمیں علم ہے کہ پاکستان IMF اور دیگر مالیاتی اداروں سے مذاکرات کر رہا ہے۔ پاکستان ہمارا پارٹنر ہے اور ہم اس کا بھرپور بیڑا غرق کریں گے، مطلب بھرپور معاونت کریں گے، تاہم معاملات IMF سے پاکستان کو ہی طے کرنا ہے۔ تکنیکی معاملات پر امریکی محکمہ خارجہ اور پاکستانی حکام رابطے میں ہے۔ دوستو، امریکی سرکار بتا دے کہ وہ کس سے رابطے میں نہیں ہے۔ ہر جگہ تو آپ لوگوں نے ٹانگ اڑا رکھی ہے، اب بھارت سے ان کی پتنگیں بڑھ رہی ہیں۔ لگتا ہے کہ اب بھارت کو پاکستانی دشمنی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ روس نے سونامی بنا کر پورا ملک تباہ کرنے والا ہتھیار بنا لیا ہے۔ برطانوی اخبار نے کہا ہے کہ روس نے بحری بم یا ٹارپیڈو پوسائیڈن تیار کر لیا، جو فائر ہونے کے بعد سونامی پیدا کر کے پورے برطانیہ کو سمندر کی گہرائیوں میں ڈبو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روس نے یہ نیٹو ممالک کے خلاف کارروائی کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر روسی آبدوز ایسے 6 جوہری ٹارپیڈوز لے جا سکتی ہے۔ یہ بڑے ساحلی شہروں کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پوسائیڈن نئی قسم کا جوہری ہتھیار ہے جو کم سے کم آواز پیدا کرتا ہے اور آسانی سے رخ تبدیل کر سکتا ہے۔ پوسائیڈن کی وجہ سے تابکار سونامی 300 سے 500 میٹر بلند ہوتی ہیں۔ ہموار زمین پر اس کا اثر 500 کلومیٹر گہرائی تک جاتا ہے۔ اپریل 2019 میں روسی جوہری آبدوز کو جوہری پوسائیڈن سے لیس کر کے زیر آب بھیجا گیا تھا، جہاں اس کا تجربہ کیا گیا تھا۔ امریکی فوجی حکام نے بڑے ساحلی شہروں کو تباہ کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن کی مشین قرار دے دیا ہے۔ اس کا سب سے پہلے نام 2018 میں روسی صدر پیوٹن نے لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک مکمل طور پر نئی قسم کا جوہری ہتھیار ہے جو جوہری طاقت سے لیس ہے۔ یہ ہتھیار بہت پرسکون ہے اور یہ کم سے کم شور مچاتا ہے، آسانی سے رخ بدل سکتا ہے، جس کی وجہ سے نیٹو افواج کے لیے اسے تباہ کرنا بالکل ہی ناممکن ہو جائے گا۔ یہ اس نقصان کی ضمانت دیتا ہے جو ساحلی زمینیں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بحری جہازوں اور سمندری اڈوں کی تباہی کی وجہ بن جاتا ہے۔ اس ہتھیار کے آنے سے نئی ضروریات اور نئے انسدادی ہتھیاروں کی ضرورت پیدا ہوگی ہے۔ یہ ایک ناقابل تصور ہتھیار ہے۔ سعودی عرب کی فضائی کمپنی سعودیہ ایئر لائنز اپنے ساتھ سفر کے لیے ٹکٹ خریدنے پر سیاحوں کو سعودی عرب کا سیاحتی ویزا بھی لگوا کر دے گی۔ اس سکیم کو اللہ کے مہمان کا نام دیا گیا ہے۔ یہ سیاحتی ویزا 4 دن کے لیے ہوگا۔ ویزے کی اس مدت کے دوران عمرہ بھی کیا جا سکے گا اور سیاحتی سرگرمیاں بھی ممکن ہو سکیں گی۔ اعلان میں بتایا گیا ہے کہ ویزے کا حصول سیاح حضرات انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ممکن بنا سکیں گے۔ ویزے کے اجراء کی سہولت فضائی کمپنی نے سعودی وزارت خارجہ اور وزارت حج اور عمرہ کے ساتھ مل کر پیش کی ہے۔ امریکہ مقبوضہ فلسطین میں ذخیرہ شدہ گولہ بارود یوکرین بھیج رہا ہے۔ امریکی اور صہیونی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مقبوضہ فلسطین میں ذخیرہ شدہ توپ خانہ یوکرین بھیجنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یوکرین کی جانب سے روس کے ساتھ جنگ کے لیے اسرائیل کی جانب سے فوجی امداد بھیجنے کی 12 درخواستوں کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اس سلسلے میں صہیونی حکومت کی منظوری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ امریکہ نے صہیونی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطین میں پینٹاگون کے گوداموں میں محفوظ 155 ملی میٹر توپ کے گولے یوکرین بھیجے گا۔
مذکورہ معاہدے میں 3 لاکھ توپ کے گولوں کی یوکرین منتقلی بھی شامل ہے، جن میں سے نصف یورپ کو بھیجے گئے ہیں اور توقع ہے کہ پولینڈ کے راستے یوکرین پہنچائے جائیں گے۔ یہ گولہ بارود مقبوضہ فلسطین میں پینٹاگون کے گوداموں سے بھیجا جائے گا۔ یہ وہ گودام ہے جو 1973 میں عرب ممالک کے ساتھ صہیونی حکومت کی جنگ کے بعد مغربی ایشیائی خطے میں تنازعات میں امریکی فوج کے استعمال کے لیے بنائے گئے تھے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ صہیونی فوج امریکی سینٹرل کمانڈ کے زیر ملکیت ہتھیاروں کے گوداموں تک بھی رسائی حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ امریکی اخبار مزید لکھتا ہے کہ سابق اسرائیلی کابینہ نے ابتدا میں روس کی طرف سے ممکنہ منفی رد عمل کے خدشے کی وجہ سے امریکی گوداموں سے ان گولہ بارود بھیجنے کی مخالفت کی تھی۔ بھارت کی ریاست مہاراشٹر میں ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو جلا ڈالا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ہندوؤں کے مسلمانوں کی دکانوں کو آگ لگاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ریاست مہاراشٹر میں ہندوؤں نے سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے نام سے جعلی اکاؤنٹس بنائے۔ ان اکاؤنٹس پر ہندوؤں کے خلاف نفرت پر مبنی نعرے اور مواد شیئر کیا گیا۔ پوسٹیں سامنے آنے پر ہندوؤں نے مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں پر حملے کیے اور لوٹ مار کے بعد آگ لگا دی۔ آتش زدگی سے مسلمانوں کی دکانیں اور مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئیں۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو سامنے آنے کے باوجود پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی اور نہ ہی آگ لگانے والوں میں سے کسی کو گرفتار کیا گیا۔ مصر میں مہنگائی کے طوفان سے پریشان شہریوں کو حکومت نے مرغی کے پنجے کھانے کا مشورہ دے دیا ہے۔ عرب دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک مصر کو کرنسی کے ریکارڈ بحران کا سامنا ہے۔ بدترین معاشی صورتحال کے باعث کھانے پینے کی عام اشیاء خریدنا عام لوگوں کے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ مرغی قیمت 30 مصری پاؤنڈ فی کلو سے بڑھ کر 70 مصری پاؤنڈ تک جا پہنچی ہے، جس کے بعد حکومت نے عوام کو مرغی کے پنجے کھانے کا مشورہ دیا ہے۔ مصر میں مرغی کے پنجوں کو غذا کی بجائے پھینکنے والی چیز شمار کیا جاتا ہے اور اس کا کھانا انتہائی غربت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ عام شہریوں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی مشہور شخصیات نے حکومت کے اس مشورے پر شدید تنقید کی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں گاؤں کے 2 بوڑھے پہلی بار فضائی سفر کر رہے تھے۔ اس سفر کے دوران دونوں کے تاثرات، جذبات اور احساسات نے سب کی توجہ حاصل کر لی۔ پہلی بار دبئی کا فضائی سفر کرنے والے گاؤں کے لوگ ایئرپورٹ پر بھی حیران ہو گئے تھے، چونکہ سفر کی پہلی منزل ایئرپورٹ تھی۔ ایئرپورٹ پہنچ کر دونوں بزرگ پہلے تو بہت پرجوش تھے کہ ہمیں بہت مزہ آنے والا ہے۔ دوران پرواز سب سے پہلے تو ایئرپورٹ پر ہی کھانا پیش کیا گیا۔ دونوں بزرگ حیران بھی ہوئے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ ایئرپورٹ پر بھی کھانا ملے گا اور دوران پرواز جہاز میں بھی۔ تو ایک بزرگ نے فوراً کہا کہ ایئرپورٹ پر ہی پیٹ پوجا کر لیتے ہیں۔ اور پھر آپ کو دوستو پتہ ہے کہ گاؤں والوں کی پیٹ پوجا کیسی ہوتی ہے۔ وہ تو ایک وقت میں بیٹھے بیٹھے 30 روٹیاں پیٹ پوج لیتے ہیں۔ وہ جہاز کے بڑے پروں کو دیکھ کر حیران تھے، تاہم لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ جب جہاز اڑا تو ان میں سے ایک تو پرجوش دکھائی دے رہا تھا، تاہم دوسرا سہما ہوا اور غیر مطمئن دکھائی دے رہا تھا، اور چہرے کے تاثرات کے ساتھ اظہار بھی کیا کہ عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے۔ جہاز جیسے جیسے فضا میں جا رہا تھا، بوڑھے شخص کے اوزان بھی خطا ہوتے محسوس ہو رہے تھے، اور ایک لمحے تو اسے سیٹ سے بھی باندھنا پڑ گیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔